जमात इस्लामी का फैसल आबाद के धोबी घाट ग्राउंड में पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जलसे से खिताब किया। मुकमुका करके 16 माह हुकूमत करने वाली जमातें अब एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। मुल्क से करप्शन का खात्मा करके निज़ाम अदल कायम करेंगे। पाकिस्तान के मजलूमों को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए, पाकिस्तान की माँ बहनों और बेटियों को तहफ्फुज़ चाहिए। धोबी घाट में जमात इस्लामी का पावर शो। अमीर जमात इस्लामी के नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर ताबड़तोड़ हमले। खिताब में कहा कि पाकिस्तान को नवाज नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं। मुकमुका करके 16 माह हुकूमत करने वाली दोनों जमातें अब एक दूसरे पर तनकीद करके ढोंग रचा रही हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अमेरिका के गुलाम है। नवाज को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज नहीं, तरक्की चाहिए। 8 फरवरी को जीत कर मुल्क से करप्शन और गुर्बत का खात्मा करके अदलो इंसाफ का निजाम लाएंगे। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? आज मेरे और आपके हाथों में IMF के हथकड़ियां हैं। आज 25 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों की तकदीर के फैसले इस्लामाबाद में नहीं, कौमी असम्बली में नहीं, अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर में होते हैं। सूबाई अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट बोले कि फैसलाबाद में बहुत मसाइल हैं, बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं। मसाइल से छुटकारे के लिए 8 फरवरी को तराजू पर ठप्पा लगाएं। हम भी अंग्रेज से आज़ादी हासिल करने के बाद 60 सालों में एटमी पावर बन गया पाकिस्तान, और अल्लाह ताला ने इस कौम को ज़रख़ेज़ ज़मीनों से नवाजा, 5 दरियाओं से नवाजा। जमात इस्लामी की जलसे में कारकुनान रैलियों की सूरत में बड़ी तादाद में पहुंचे। जलसा में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मुअज़्ज़म इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में पावर शो। शहर भर से मुख्तलिफ रैलियां काफिलों की सूरत में धोबी घाट पहुंची। पंडाल में कारकुनान पुरजोश। रहनुमाओं का 8 फरवरी को जीत का सरप्राइज देने का आज़म। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। धोबी घाट में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंची। NA 104 से उम्मीदवार राना सिकंदर आजम की क़यादत में गुलिस्तान कॉलोनी से बड़ी रैली निकाली गई। लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली हो, और वाहद एक हल रह गया कि दयानतदार क़यादत हो, और उसके लिए जमात इस्लामी एक वाहद जमात है जिसकी लीडरशिप नीट एंड क्लीन है। PP 114 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुस्तार बीगा की क़यादत में सियाना रोड से रैली निकाली गई। PP 113 के उम्मीदवार अजमल हुसैन बदर की जानिब से मदीना टाउन से रैली जलसागाह पहुंची। ये जलसा जो है ये फैसलाबाद का तारीखी जलसा होगा, और जमात इस्लामी के कायद इस पे स्पीच करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये फैसलाबाद का रुख मुतय्यन कर देगा, और अल्लाह की मेहरबानी से तराजू जीतेगा फैसलाबाद से इंशाअल्लाह। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की आमद के लिए यहाँ इस PP 113 से हज़ारों वर्कर्स का एक इंशाअल्लाह बड़ा मौसर किस्म का काफ़िला जो है वो जा रहा है रैली की शक्ल के अंदर, और इंशाअल्लाह हम धोबी घाट के अंदर जलसे के अंदर भरपूर शिरकत करने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद कारकुन और शहरियों की नारेबाजी 8 फरवरी को तराजू की जीत के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात में वक्त कम, मुकाबला सख्त। उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने में मसरूफ है। राना सनाउल्लाह अपने हल्के में मुतहरिक मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे और जुलूसों का इनेकाद करने लगे। अरूज पर पहुंच गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह NA 100 में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, रोहला और दांदरा के इलाकों में कार्नर मीटिंग में शरीक हुए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2018 में हम कामयाब हुए, अक्सरियत होने के बावजूद हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। इनका कहना था कि PTI हुकूमत ने इस इलाके में कोई काम नहीं कराया। 40 अरब डॉलर की मदद चाइना ने दी थी कि बिजली के कारखाने लगाओ, मोटरवेज बनाओ, आपके दुनिया आधी एक तरफ है आधी दूसरी तरफ है, आपके रास्ते से तजारत होगी, आपको महसूल की शक्ल में इतना पैसा मिलेगा कि आपकी जो है ना वो तमाम तर तरक्की जो है वो हो सके। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमारे दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई कम, डॉलर 107 रुपए पर था। हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मसला है। जीत कर दोबारा लीफ फराहम करेंगे। अवाम नफरत बढ़ाने वालों का रास्ता रोके। मैं बच्चों की दवाई लूं या बिजली का बिल दूं, मैं बच्चों की स्कूल की फीस दूं या मोटरसाइकिल में जो है वो पेट्रोल डलवाऊं, तो इससे बड़ी और मुश्किल कोई नहीं है।
رانا ثناءاللہ نے جیت کر اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھانے کا عزم کیا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ الیکشن میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی سیاسی گہما گہمی جاری۔ لیگی امیدوار NA 101 میاں عرفان منان ڈی گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ سے مائنس کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان کے عوام نے اس کو 3 دفعہ پلس کیا اور اب 4تھی دفعہ پلس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ نواز شریف نکال سکتا ہے۔ وہ شہداء جو پاکستان کا مان اور تران ہے، وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، جو بارڈروں کے اوپر اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں صرف پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کو سکون کی نیند سلانے کے لیے۔ کوئی محب وطن پاکستانی اپنی مسلح افواج کی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کے پیدائش سے پہلے کے واقعات، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کی 65 اور 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے۔ میرے مقابلے میں شاید 2 امیدوار ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرے پاس ٹکٹ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس ٹکٹ ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس جماعت کا ٹکٹ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں ان کے پاس لکی رانی کا ٹکٹ ہے یا ڈیبو کا ٹکٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سلامتی کی خاطر، پاکستان کے آنے والے بہتر کل کی خاطر 8 فروری کو شیر پر ٹھپے لگائیں گے، کیونکہ شیر پاکستان کی خوشحالی کا نشان ہے اور شیر پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ شیر ہر اس نوجوان، اس بزرگ کا نشان ہے جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انتخابات 2024 قریب آ گئے۔ فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار متحرک NA 110 کے امیدوار ماسٹر اشفاق نورپور میں جالوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ سینئر جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، باتیں کریں گے، اعلانیہ کریں گے، بولیں گے اور سچ بولیں گے، حق بولیں گے، کیونکہ ہم حق والے ہیں، ہم بھٹا والے ہیں۔ ہمارا دیش نہ کبھی قائد بدلا ہے، نہ کبھی جھنڈا بدلا ہے، نہ کبھی نعرہ بدلا ہے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا ہے۔ اور دوسری طرف ہر 5 سال کے بعد نعرہ بھی بدلتا ہے، لیڈر بھی بدلتا ہے، جھنڈا بھی بدلتا ہے، منشور بھی بدلتا ہے۔ آپ اس کو بغور جاننا لیں کہ یہاں سے منافقت شروع ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ حق اور سچ والے کھڑے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو چور دروازے سے آتے ہیں، جو صرف مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں، وہ خوف کے مارے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے ان کا خاتمہ شروع ہوتا ہے اور حق والوں کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آج آپ کو کرتا ہے کہ یہاں سے آج ایک سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔ میں اس عظیم قائد کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس کا منشور جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام ہوا تو وہ منشور اعلان ہوا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان بھی قیامت تک رہے گا اور یہ منشور بھی رہے
رہے گا. میں چیلنج کرتا ہوں ان چور دروازے کی پیداوار قوتوں کو جو چور دروازے سے داخل ہوتی ہیں کہ یہ منشور بھٹو شہید کا لکھا ہوا انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اس منشور کی بنیاد پر ایٹم بم بنا, اسی منشور کی بنیاد پر اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی, اسی منشور کی بنیاد پر ہماری اس قوم کو, مزدور کو, کسان کو حقوق ملے. میں وہ منشور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عام انتخابات سے پہلے سیاست دانوں کے داؤ پیچ فیصل آباد میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا. انتخابی میدان میں امیدواروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانیاں. کے قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر پہنچ گیا. فیصل آباد کے حلقہ NA 99 سے آزاد امیدوار ملک عمر فاروق کی انتخابی مہم. جگت پورہ میں جلسہ NA 99 کے امیدوار عمران بینس نے حمایت کا اعلان کر دیا. ملک عمر فاروق نے حمایت پر عمران بینس کو علاقہ مکینوں کا شکریہ ادا کیا. بولے الیکشن سے قبل ماحول سازگار ہو رہا ہے, بڑے نام دستبردار نہیں بلکہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جڑاوالا کے حلقہ NA 96 سے نون لیگی ملک نواب شیر بصیر اور PP 100 سے سردار خان بہادر ڈوگر حلقوں میں سرگرم. چک چٹھا, چک 58, چک 108 اور چک 98 کے علاقہ معززین کا نواب شیر کی حمایت کا اعلان. لکڑا والا میں بشیر قریشی, بابا منشا, عرفان, غلفام علی شیر, صدام صدیق, گڈو, وقاص امین قریشی نے خان بہادر ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا. چک 7 میں رانا رفیق, رانا مرتضی اور رانا مٹھو نے پورے گروپ کے ہمراہ خان بہادر کے حمایت کر دی. چک 571 میں حاجی احسان نمبردار, فوجی اقبال, چودھری اکمل, حافظ نور, حاجی یاسین, چودھری افضال, رانا قاسم, نعیم اختر اور دیگر دوستوں نے خان بہادر ڈوگر کے حمایت کا اعلان کر دیا. PP 117 سے لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کا شاداب کالونی کا دورہ. PTI کے سابق کارکن ملک احسن نے گروپ سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. شیخ کالونی میں اظہر حسین کی رہائش گاہ پر اکڑ. خواجہ محمد رضوان نے ووٹرز کو نون لیگ کے منشور بارے آگاہ کیا. یونین کونسل 123 شہباز ٹاؤن میں شیخ عاصم گچا اور چودھری مجاہد جٹ کی جانب سے جلسوں کا اہتمام. خواجہ محمد رضوان نے کہا کہ کل کامیاب جلسے نے ثابت کر دیا فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ ہے. شنیوٹ کے حلقہ NA 94 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کیسر احمد شیخ سرگرم. کیسر احمد شیخ کی محلہ غفور آباد میں سابق ممبر میونسپل کمیٹی دلدار حسین شمسی کے ڈیرے پر آمد. دلدار حسین شمسی نے برادری کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا اور کیسر احمد شیخ کی حمایت کا اعلان کیا. محلہ غفور آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیسر احمد شیخ نے کہا کہ الیکشن جیت کر سیوریج سسٹم سینٹرلائز کریں گے اور ہر گلی پختہ بنائیں گے. جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون متحرک NA 109 میں شیخ یعقوب اور PP 127 میں راشدہ یعقوب کا پاور شو. جلسے کا اہتمام سابق کونسلر ملک عابد اور کھوکر برادری کی جانب سے کیا گیا. جلسے میں کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت. ملک برادری اور کھوکر برادری نے شیخ یعقوب کی حمایت کا اعلان کیا. توبت ایک سنگھ کے حلقہ PP 121 میں پیپلز پارٹی کا اپنے کارکن پر اعتماد. اسٹام فروش ذوالفقار علی بھٹو کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا. امیدوار PP 121 ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے انتخابی مہم جاری. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کا بھرپور تعاون حاصل ہے. 8 فروری کو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. الیکشن میں جیت کر حلقے میں تعمیر اور ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. امیدوار استحکام پاکستان پارٹی ہمایوں اختر خان کی بار ایسوسی ایشن تانتلیہ والا آمد. امیدوار PP 102 سکندر حیات جتوئی. ہمایوں اختر خان کے صاحبزادے قاسم اختر خان بھی ہمراہ. صدر بار مجاہد وہنوال اور جنرل سیکرٹری حافظ زاہد سہیل نے استقبال کیا. یہاں آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے پریزائڈنگ افسران کے لیے کھانا اور بستر مہیا کرنے کے احکامات پر اسکول سربراہان کو تحفظات. حکومت سے انتظامات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد پولنگ اسٹیشن پر انتخابات سے ایک دن قبل پریزائڈنگ افیسرز کے لیے انتظامات کرنے کے احکامات پر سکول سربراہان پریشان. کہا کھانا اور بستر مہیا کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خود فنڈز جاری کرے یا محکمہ جات کے سربراہان کو پابند کیا جائے. گورنمنٹ اسکول سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ حافظ عبد الناصر کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے تعلیمی اداروں کے سربراہان کو پریزائڈنگ افیسرز کے لیے پولنگ اسٹیشن پر 7 فروری کو کھانا اور بستر مہیا کرنے کا پابند کیا, لیکن اس کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے. اس سے ہمیں خوشی بھی ہوئی, لیکن ہم نے کہا کہ شاید فنڈز ہمیں الگ سے کوئی جاری کیے جائیں. لیکن اس وقت مایوسی ہوئی جب انہوں نے کہا جی کوئی فنڈ نہیں ہے, آپ نے خود ارینج کرنا ہے. تو ہائی اسکول کے پاس ایک NSB ہوتا ہے, تو بمشکل اس سے وہ یوٹیلیٹی بلز جو ہے نا اپنے وہ ادا کرتے.
تعلیمی اداروں کے سربراہان کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے کہ وہ یہ انتظامات کر سکیں۔ حکومت فنڈز یا پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کرے۔ کیمرہ مین رامش کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔